نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تم میں کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری حدیث ارشاد فرمائی کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے ہاتھوں سے اور تمہاری زبان سے دوسرے تمام کے تمام انسان محفوظ نہ ہو جائیں، یعنی ہاتھوں کے شر اور زبان کی شرارت سے تمام کے تمام دوسری انسانیت وہ محفوظ نہیں بن جاتی، انسان تب تک کامل مومن نہیں بن سکتا۔ ہاتھوں اور زبان کا تذکرہ اس وجہ سے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ خطائیں اور لغزشیں انہی ہاتھوں اور زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کسی کو سخت الفاظ میں کوئی تلخ بات کہہ دی تب بھی دوسرے انسان کا دل دکھ جاتا ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں، فرمایا کہ ہر چیز کی معافی کی قضا ہو سکتی ہے، ہر گناہ کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن دل آزاری کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ جب انسان کسی کا دل دکھاتا ہے تو دکھے ہوئے دل سے جو بد دعا نکلتی ہے وہ دعائے مظلوم ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا اللہ رد نہیں فرماتے۔ کیا ہی مبارک لوگ تھے کہ جب ان سے خطائیں ہو جاتی وہ فوراً معافیاں مانگ لیتے تھے۔ آج ہمارے اندر یہ مزاج ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، کسی بات میں تلخ کلامی ہوئی اور کہتے کہتے یہ کہہ بیٹھے کہ کالی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا۔ وہ بھی بات چل رہی تھی، غصے میں کہہ دیا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہو کر فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کی قسم میں اسے ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر کیا تم نے اسے ماں کی آر دلائی ہے، یعنی ماں کے بارے میں برا بلا کہا؟ کیا تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہیں گئی؟ اتنا سننا تھا کہ قربان جائیں صحابہ کی شان اور مقام پر۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے رونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے واسطے میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے۔ اور پھر اتنا روتے ہوئے مسجد سے نکلے اور باہر آ کر اپنا رخسار مبارک مٹی پر رکھ دیا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ سیدنا بلال، جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ روندو گے میں اسے مٹی سے نہ اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز و محترم ہو اور میں ہی ذلیل و خوار ہوں۔ یہ الفاظ تھے سیدنا ابو ذر کے۔ جب یہ سنے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آئے اور ابو ذر سے قریب ہو کر قربان جائیں صحابہ پر ان کے رخسار مبارک کو چوم لیا اور بے ساختہ فرمانے لگے، خدائے پاک کی قسم میں اس رخسار کو کیسے رونق سکتا ہوں جس نے اللہ کے سامنے کئی سجدے کیے۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے اور بہت دیر تک روتے رہے۔ یہ ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وہ واقعات جو ہماری زندگیوں کے لیے نمونہ ہے۔ آج ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو تانے دینا، پھر غلط ہونے کے باوجود دوسرے سے معافی نہ مانگنا، یہ کوئی انسانیت نہیں۔ ایک انسان مسلمان ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، روزے دار تہجد گزار ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے نہیں، لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے اور لوگ یہ بد دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کو زمین سے اٹھا لے، ہم اس سے بڑی پریشان ہیں، تو ایسا انسان کامل مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے آج ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے معاف کرنے میں پہل کی، اللہ تعالیٰ کی ذات جنت الفردوس کے وسط میں اس کو ایک بہت بڑا عالیشان محل عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑی فضائل ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ بہادری تو یہ ہے کہ جب انسان کسی سے معافی مانگے
تو اگلے انسان کو معاف کر دینا یہ بہادری کی علامت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کے نقش قدم پر کامل و مکمل طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔